الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. دامن پہ یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت ہے بہت اچھی. قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت ہے بہت اچھی. سو جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی. انتہائی واجب الاحترام محترم محتشم ذی وقار حضرات علماء اکرام معززین علاقہ، نوجوانوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام اور امت مسلمہ کی روح ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام اور امت مسلمہ کی روح ہے. وہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے. اس نے درندہ انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک واحد حیات آفرین پیغام دیا. وحشت و جہالت کے اندھیروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کیے. مردہ دلوں میں ایمان و ایقان کی بادیں بہاری پیدا کی. فصاحت و بلاغت کے شاہ سواروں کو چیلنج کیا. اس نے احتساب نفس اور احتساب کائنات سے دنیا کو روشناس کروایا. اس نے پوری انسانیت کو پیدا کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت، ایمانت و دیانت، عفت و عصمت، حرمت و شجاعت اور ایک سال معاشرہ کی تعمیر کی. اس نے ایک سال معاشرہ کی تعمیر کی. اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے نے کائنات پر گہرا اثر ڈالا، جس کے پیغام نے ناخواندہ جاہل معاشرے کو قدسیوں کے مقام پر پہنچا دیا. یہ قرآن کی عظمت ہے جس کو یہودی قوتوں نے بھی تسلیم کیا اور مکہ کی سرزمین میں بھی اس کا ڈنکا بجا تو مشرکین پکار اٹھے، نعوذ باللہ یہ محمد عربی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے. لیکن میں قربان جاؤں اس مقدس مطہر کتاب سے جس نے دنیا کفر کو اپنے بارہا چیلنج سے اپنی عظمت کا لوہا منوایا اور واشکاف لفظوں میں اعلان کر دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. پھر قرآن نے بتایا کہ مجھے لانے والا فرشتوں کا سردار ہے اور جس پر نازل کی گئی وہ آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ساقی کوثر ہے، شاف محشر ہے، ہادی سبل ہے، ختم الرسل ہے، مولا کل ہے، جانے جہاں ہے، امام الانبیاء ہے، محبوب خدا ہے. ہاں قرآن تیری عظمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا. ماذا ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ. قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. او لوگوں، ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں موجود ہے اور ایک وہ قرآن جو مکہ کی گلیوں میں چلتا رہا. ہم کہتے ہیں یہ قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، صاحب قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، صاحب قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی برکت، صاحب قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی رحمت، صاحب قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی ہنسی، صاحب قرآن بھی ہنسی، یہ قرآن میں بھی رعنائیاں، صاحب قرآن میں بھی رعنائیاں. ارے یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے. ارے یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے. وہ لوگوں، فرق یہ ہے اس قرآن کے پارے ہنسی، صاحب قرآن کے نظارے ہنسی، اس قرآن کی صدریں کالی، صاحب قرآن کی زلفیں کالی. وہ لوگوں، فرق یہ ہے، یہ قرآن تشریح، صاحب قرآن تفسیر، یہ قرآن دعویٰ، صاحب قرآن دلیل، یہ قرآن خاموش، صاحب قرآن بولتا ہوا. ارے یہ قرآن سینوں میں اترنے والا،
صاحب قرآن روحوں میں اترنے والا، ارے یہ قرآن کتابوں کا سردار، صاحب قرآن نبیوں کا سردار، ارے جو اسے پڑھے جو اسے پڑھے جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے، ارے جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ ارے یہ قرآن ریل کی گود میں، وہ قرآن صدیق کی گود میں۔ یہی قرآن رہتا تھا، یہی قرآن رہتا تھا ہر ایک مسلم کے سینے میں، سفر میں ہو کہ گھر میں ہو، زمین میں ہو سفینے میں۔ یہی تھا عائشہ صدیقہ و زہرا کی زبانوں پر، بہادر اس کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنی جانوں پر۔ اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا۔ ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی، مسائل کا یہی حل ہے، سنور جاتی ہے زندگانی۔ حضرات توجہ کیجئے، جب تک یہ کتاب روح زمین پر نہیں تھی تو روح زمین میں اندھیرا تھا، جب یہ کتاب آئی تو اندھیرے اجالے بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو دنیا میں کفر تھا، جب یہ کتاب آئی تو کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو دنیا میں شرک تھا، جب یہ کتاب آئی تو اللہ کی توحید کی عظمت کے ڈنکے کعبے کی دہلیز پہ بجنے لگے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا، لیکن ابو بکر ابن قحافہ تھا، جب یہ کتاب آئی تو ابو بکر صدیق اکبر بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا، لیکن عمر ابن خطاب تھا، جب یہ کتاب آئے تو عمر فاروق اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو عثمان تب بھی تھا، لیکن عثمان ابن عفان تھا، جب یہ کتاب آئے تو عثمان ذو النورین بن کے جامع القرآن بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا، لیکن علی ابن طالب تھا، جب یہ کتاب آئی تو علی المرتضی حیدر قرار بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا، لیکن معاویہ ابن سفیان تھا، جب یہ کتاب آئی تو معاویہ کاتب قرآن بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو عبداللہ ابن مسعود تھا، جب یہ کتاب آئی تو ابن مسعود فقیر امت بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو عبداللہ ابن عمر تھا، جب یہ کتاب آئی تو ابن عمر محدث اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھا، لیکن حبشے کا ایک عام غلام تھا، رنگ کالا تھا، ہونٹ بڑے تھے۔ جب اس کتاب کو بابا بلال نے سینے سے لگایا اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ چلتا مدینے کی گلیوں میں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ چلتا مدینے کی گلیوں میں قدموں کی ہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، اور دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی۔ کرتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت قرآن کی، تم کو ملے گی ساری جہاں کی محبتیں، اپنے دل میں بسا لو محبت قرآن کی۔ قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹ پائے گا کبھی، بے مثل ہے جہاں میں عزت قرآن کی۔ اے دشمنان دین سنو کان کھول کر، ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔